تو یہ ہے شہدائے احد کا قبرستان. صرف اسی ایک قبر میں 67 صحابہ کو دفن کیا گیا ہے. جنگ احد کو جنگ احد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو جنگ لڑی گئی تھی احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی تھی. احد پہاڑ یہ دیکھیں، یہ جو پورا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا ٹوٹل بہت بڑا احد کا پہاڑ ہے. احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. اور احد پہاڑ کے علاوہ ایک پہاڑ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کیا تھا. ایک مرتبہ پورا جنگ احد اور غزوہ احد کے میدان کا ایک مرتبہ پورا نظارہ کر لیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ احد کا پہاڑ ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، بہت لمبا ہے. اور یہ ہے یہاں پر بنائی گئی ایک مسجد. اور اسی طریقے سے مسجد کے سامنے یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس میں شہدائے احد کے جو ہے مزارات موجود ہیں. اور اس طرف ہے پہاڑ، ٹھیک ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کیا تھا. اور یہ رہا سامنے کا پورا میدان احد، جہاں پر صحابہ نے قربانی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی. اللہ اکبر کبیرہ. فی الحال میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا تھا دشمنوں کے خوف سے. یہ جگہ دیکھ لیں آپ، یہی وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر حضرات صحابہ کی ایک جماعت کھڑی کی تھی اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ سامنے آپ منظر دیکھ لیں. اس طرف گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور یہاں پر مسجد بھی بنائی گئی ہے الحمدللہ، اور اس طرف تھا کفار کا لشکر. ٹھیک ہے، اور آپس میں خوب مدبھیڑ ہو رہی ہے. اور تاکہ جو کفار کا لشکر سامنے ہے وہ اس طرف سے پیچھے سے آ کر اس طرف رہنے والے مسلمان افواج پر حملہ نہ کرے، یہاں پر کچھ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا. میں اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں بتا سکتا میں. یہاں پر کچھ صحابہ کو متعین کیا تھا. یہاں پر رہنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب دیکھا کہ یہاں کی مسلم فوج کفار فوج پر غالب آ گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور مسلم فوج مال غنیمت جمع کر رہی ہے، تو اس پہاڑ پر رہنے والے صحابہ، جس طرح دیکھیں یہاں پر ہمارے ساجد بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، ایسا پر ہمارے مزمل بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہاں ایک پہاڑ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں پر پورا ویو اچھی طریقے سے پورا میدان نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رہنے والے صحابہ نے سوچا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ رہے ہیں، ان کا پیچھا کرنا چاہیے، مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. امیر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، رسول اللہ نے ابھی نہیں ہمیں حکم دیا یہاں پر چھوڑنے کا. تو بہرحال صحابہ میں اختلاف ہو گیا، جنگ ختم ہوئی سمجھ کر اس پہاڑ پر رہنے والے صحابہ، دیکھیں پہاڑ، آپ ایک مرتبہ پورا پہاڑ دیکھ لیں. ابھی فی الحال ہم پہاڑ ہی پر ٹھہرے ہوئے ہیں. پہاڑ کے اس طرف مسجد بنی ہوئی ہے اور پہاڑ کے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو پورا میدان ہے. اور پہاڑ کے اگر مسجد کے بالکل سامنے اگر دیکھیں تو یہ ہے شہدائے احد کا قبرستان، جہاں پر اس کمپاؤنڈ کے اندر 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو ہے دفن کیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ٹھیک ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اسی پہاڑ پر رہنے والے صحابہ کو اختلاف ہوا اور صحابہ اس پہاڑ سے نیچے اتر گئے، کافروں کے پیچھے لگ گئے. اب وہاں تھے خالد بن ولید، انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑ پر کوئی نہیں ہے، یہ راستہ صاف ہے. تو خالد بن ولید نے کیا کیا، اس طرح سے پورا راؤنڈ ڈال کر کے اس پہاڑ کے پیچھے آئے، اپنی ایک فوج لے کر اس طرف سے آتے ہوئے اس پہاڑ کے پیچھے آئے. یہاں پر پورا راستہ صاف تھا اور اس طرف سے اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلم جو فوج تھی، یہاں پر مسلمانوں کے صحابہ کا جو لشکر تھا، صحابہ کے لشکر پر اس طرف سے پیچھے سے، دیکھیں پھر سے بتاتا ہوں، دیکھ لیں یہ پورا پہاڑ ہے، اس طرف سے پہاڑ کے پیچھے سے یہ جو حصہ ہے اس حصے سے آ کر یہاں پر جو مسلم فوج تھی، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس لشکر پر انہوں نے حملہ کر دیا. خالد بن ولید کی فوج جب جیسے ہی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کی تو اب اس طرف بھاگنے والے جو کفار تھے انہوں نے بھی پلٹ کر حملہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا، صحابہ کا جو لشکر تھا، پیچھے سے بھی دشمنوں کے پکڑ میں آ گیا اور سامنے سے بھی کفار کے پکڑ میں آ گیا. دونوں طرف سے جب کفار ایک ساتھ صحابہ پر اٹیک کیے تو اس وقت بہت بڑا نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے. یہی وہ قبرستان ہے جہاں پر یہ دیکھیں پورا ایک کمپاؤنڈ یہ جو بنایا گیا ہے نا، صرف اسی ایک قبر میں 67 صحابہ کو دفن کیا گیا ہے. صحابہ کے مزارات الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں آنے کے بعد ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر، یہاں کی گرمی میں ہم ٹھہر نہیں سکتے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کس طرح جنگ کیے ہوں گے
اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال ہم اسی پہاڑ پر ٹہرے تھے. ابھی اسی پہاڑ پر ٹہر کر میں نے ویڈیو بنایا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کیا تھا اور اختلاف ہونے کی شکل میں صحابہ نیچے اتر گئے اور جنگ جیت کی جگہ ہار کا شکار ہو گئی. ابھی اسی پہاڑ سے میں نیچے اتر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ اتر رہا ہوں بھائی میں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر پہاڑ چڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. حضرات صحابہ کس طرح جنگ کیے ہوں گے بھوکے پیاسے. یہاں تو قدم قدم پر ہمیں بسلری پانی مل رہا ہے, ٹھنڈا پانی مل رہا ہے, کھجور مل رہے ہیں. سب کھا پی کر بھی پہاڑ چڑھنے نہیں ہو رہا ہے. پہاڑ پر رہ کر تیر اندازی کرنا, تلوار بازی کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس گرمی کو, شدید گرمی کو برداشت کرنا, پھر دشمنوں کے چال سے آگاہ رہنا, ان کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. انہوں نے قربانیاں جو دی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, ہم تو اتنے قربانیاں دینا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے ہم. فائنلی میں پہاڑ کے بالکل نیچے آ گیا. دیکھ لیں پیچھے جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہی وہ پہاڑ ہے جس پر صحابہ کی جماعت کو متعین کیا گیا تھا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی فوج تھی اور اس طرف کفار کی فوج تھی, اس طرف سے آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہی وہ پورا میدان ہے جس میدان میں دیکھیں, یہی وہ میدان ہے جس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کی جیت ہوئی. صرف ایک حکم کے نہ ماننے کی بنیاد پر. حکم کیا تھا کہ اس پہاڑ کو چھوڑ کر نہیں ہٹنا ہے آپ کو جب تک میں نہ کہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. صحابہ کو اختلاف ہوا, اختلاف رائے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہونا پڑا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت ہی غم کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں وہاں ایصال ثواب کے لیے بھی گیا تھا. الحمدللہ ایصال ثواب بھی کیا میں, اس کا ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں بنایا. تو بہرحال اس زمین میں آ کر میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ کے لیے. اس ویڈیو کو دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.